رسول کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز کہ کائنات کی کسی اور عورت کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا ہوگا، اور پھر حضور کے سبب سے انہیں جو مقامات رفیع نصیب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اور حضور کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے اس کو بے فائدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اے فاطمہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کے آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو نکالا گیا ہے کہ نبی کی نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ یہ تو انہیں تلقین کی گئی ہے جب تم شہزادی ہو رسول اللہ کی تو تمہارے عمل بھی دوسروں سے زیادہ ہونے چاہیے، تمہارے سجدے بھی دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم رسول اللہ کے حرم میں رہتی ہو۔ تو جو جتنے بڑے منصب پر ہو تو اس حساب سے اس سے مواخذہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کے تقاضے اور ہیں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں تو میرے بیٹھنے کے تقاضے اور ہیں۔ تو جو جس مسند پہ بیٹھے گا اس کے تقاضے ہوں گے۔ ان تقاضوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ فاطمہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تو یہ تلقین کی گئی کہ عمل کی طرف راغب ہو، لیکن لوگوں نے اپنی دانش کے مطابق اس کا دوسرا معنی لے لیا۔ لاہور میں ایک اجتماع تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، تو ایک صاحب نے کہا لوگوں عمل کر لو، عمل نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور یہ روایت اس نے پیش کی۔ لوگ میری جانب دیکھنے لگے تو میں نے اشارے سے کہا کہ آپ رکیں، اس کے بعد میں نے کچھ کہنا ہے، اور میں دل ہی دل میں دعا مانگتا رہا مالک میری زبان پہ کوئی ایسا جملہ تو رکھ دے کہ اس کی ساری تقریر بے اثر ہو جائے، میں نے تیرے رسول کی بیٹی کے حوالے سے کچھ کہنا ہے۔ تو خیر جب بات آئی تو میں مائک پہ آیا تو میں نے خطبے کے بعد کہا کہ ابھی آپ نے سنا کسی کہنے والے نے کہا کہ عمل کرو، نبی تو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور بیوی ہونے کے ناطے سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اگر دیکھیں تو مولا کائنات سے سنیں، فرماتے ہیں ساری زندگی فاطمہ نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اپنے شوہر کی رضا میں مولا کی رضا ڈھونڈنے والی فاطمہ، اللہ اکبر۔ رسول کریم نے تربیت دے کے بھیجی تھی۔ میری نظر میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کی بیٹیوں کی کہانیاں ہیں کہ وہ سسرال جا کے جو ہے وہ بس نہیں پاتی کہ ہم بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے شوہر کو پرے کا کی حیثیت نہیں دیتی کہ ہم اتنے بڑے سرمایہ دار کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو بڑے گھروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جا کے سسرال میں سیٹ نہیں ہوتی اور اپنے شوہر کی خدمت آر سمجھتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ رضائے مولا شوہر کی رضا میں تلاش کرتی ہیں۔ اور سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آج تک فاطمہ نے مجھے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ وہ صبر و رضا کی پالی ہوئی فاطمہ کہ بیٹوں کی تربیت اس طرح کرتی ہے کہ بچوں کے لیے جب ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے لبوں پہ قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب ماں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھے گی تو بیٹا حسین ابن علی ہوگا، اور جب ماں اپنے بچے کا کھانا تیار کر رہی ہوگی اور سکرین کے اوپر تھرکتی نیم برہنہ تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو بیٹا اداکار تو ہو سکتا ہے، حسین ابن علی کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ماؤں کو قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ درس دیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو پھر اس انداز سے کرنی ہے کہ تم جو اپنی اولاد کے کھانے کے لیے آٹا بھی گوندو اور ان کے لیے جو خوراک بھی جو ہے وہ تیار کرو، اس کے ساتھ یا قرآن کا نغمہ چل رہا ہو یا محمد عربی پہ درود کی صدائیں چل رہی ہیں۔ تو جب ماں درود و سلام پڑھ رہی ہوگی اور جو ہے وہ چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے جو ہے وہ خوبصورت اور خوبصورت جنم لیں گے۔ مجھے یہاں پر
سیدہ فاطمہ کی ولادت کے کچھ واقعات یاد آتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ابھی 1 سال گزرا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر 41 سال کی ہوئی تھی، تب سیدہ فاطمہ کی ولادت 20 جمادی ثانی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت طیبہ 20 تاریخ آپ کی ولادت پاک، اور 41 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تھی، یعنی ابھی نبوت کو 1 ہی سال ہوا تھا۔ حضور سیدہ فاطمہ کی ولادت کیسے ہوئی؟ ولادت کے اسباب کیا بنے؟ حضور کی 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کی ولادت ہو چکی تھی، بلکہ وہ جوانی کو بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہوا، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، تو یہ پہلی وحی آنے تک کے حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی کی عمر 14 سال اور ایک بیٹی کی عمر 13 سال ہو چکی تھی، اور وہ اس عمر میں ان کی شادیاں ہو چکی تھی، کیونکہ اس دور میں شادی جلدی ہوتی۔ خود سیدہ فاطمہ کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی، آپ کا جو نکاح ہوا وہ 15 سال کی عمر میں۔ پہلے شادیاں جلدی ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو جلدی سے ان کی شادی کر دیا کرو، اگر تم شادی میں تاخیر کرو گے اور ان سے کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا وبال تم لوگوں کے سر پہ آئے گا، یعنی ماں باپ کے سر پہ آئے گا۔ یہ آج کل فیشن نکلا ہے دیر سے شادی کرنے کی، یہ جو ہے نا کہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے، یہ سب بکواس سی بات ہے۔ یقیناً چاہے وہ گھریلو سسٹم اور مینجمنٹ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی ہر بندہ اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، سچی بات یہ ہے، ہر بندہ اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، جو آئے گا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا۔ مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے جب اس کی روزی آ جاتی ہے تو بہو کے آنے سے پہلے اس کی روزی کیوں نہیں آئے؟ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اپنی سوچ سوچتے ہیں اور اسلام کی سوچ الگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، معراج، وہ معراج کل 34 مرتبہ ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج کتنی مرتبہ ہوئی؟ 34 مرتبہ۔ اور جو معراج ہم رجب شریف میں مناتے ہیں وہ معراج ہے جو 27ویں رجب کو بھی ہجرت سے 1 سال پہلے، اور باقی حضور کو تو کئی بار معراج بھی 34 مرتبہ، مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی بار بار۔ تو حضور علیہ السلام جو اعلان نبوت سے ابھی 40 سال حضور علیہ السلام کی جو عمر شریف ہوئی تھی، پہلی وحی آئی تھی، تو اس سے قریب حضور کو پہلی معراج ہوئی، یہ پہلی معراج کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج میں حضور علیہ السلام نے جنت کی سیر کی۔ جب حضور علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، اچھا یہ معراج جو تھی وہ خواب کی تھی، ابھی اس میں حضور اپنے بستر سے اٹھے نہیں تھے، یہ حالت خواب والی معراج ہے، یہ جو پہلی معراج ہے، یہ وہ والی 27ویں رجب والی نہیں ہے، یہ پہلی معراج ہے۔ حضور جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اچھا نبی کا خواب، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب حالت بیداری کا حکم رکھتا ہے، یعنی اگر ہم میں سے کوئی معاذ اللہ یہ خواب دیکھے کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، تو اپنا بیٹا ہمیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہمیں بیداری میں جائز نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن نبی نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نبی کے خواب میں اور ہمارے خواب میں فرق یہ ہے کہ نبی کا خواب عالم بیداری کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ہمیں خواب میں کوئی حکم دیا گیا تو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن نبی کو کوئی حکم دیا گیا تو ان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خواب اور بیداری دونوں برابر ہے، وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے، جنت کی سیر کرتے کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے جنت میں، پوری جنت کے اندر، جنت کے تمام باغات کے اندر ایک پھول کھلا ہے، ایک پھول ہے، اور وہ جنت کے سارے پھولوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، آقا یہ زہرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہرہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنا خوبصورت ہے یہ پھول،
کتنا حسین ہے یہ پھول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو توڑ کے کھا لوں۔ جبریل نے عرض کی آقا آپ مالک و مختار ہیں، جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ سرکار نے وہ پھول توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو حضور کی آنکھ کھلی، وہ پھول کی خوشبو لبہائے اقدس سے آ رہی تھی، ہاتھوں میں اس پھول کا اثر تھا۔ جب وہ پھول کھایا اور آنکھ کھلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کریں، اور اسی رات سیدہ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ تو سیدہ فاطمہ جس رات اپنی ماں کے شکم میں آئی تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ فاطمہ انسانیت اس کے اندر تو ظاہر کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسی جنتی پھول کا نام ہے فاطمہ، جو میں نے جنت سے توڑ کے کھایا تھا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جب مجھے اس جنتی پھول کی یاد آتی ہے، اس کی خوشبو کی یاد آتی ہے تو میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، اب بھی مجھے وہ خوشبو مجھے فاطمہ میں مل جایا کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تو اب ماں کے شکم میں آ گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا، پیدائش کا ٹائم آیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلیوں کو بلانا بھیجا کہ اچھا یہ جو ولادت تھی یہ حضور پر وحی نازل ہونے کے بعد حضور کے گھر میں پہلی ولادت تھی، کیونکہ 3 بچیاں اس وقت پیدا ہوئی جب ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یا حضور علیہ السلام پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضور کے گھر پہلی ولادت تھی وحی کے نزول کے بعد۔ تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھ چکی تھی، حضور پہ ایمان لا چکی تھی، تو اب پہلی مرتبہ حضور کے گھر میں وحی کے نزول کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلیوں کو بلانا بھیجا کہ دیکھو میرے گھر بچے کی ولادت کا وقت ہے اور مجھے آپ لوگوں کی مدد اور امداد کی ضرورت ہے۔ تو ان سہیلیوں نے کہا ہم تو تیری مدد کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ تو نے ہمارے بتوں کے خلاف محمد عربی کی مدد کی ہے، اور تو نے ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، تو نے ہمارے دین کو چیلنج کر کے نئے دین کو قبول کیا ہے، اس لیے ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ تجھے اور تیرے پیدا ہونے والے بچے کو نقصان ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ کے پاس جب یہ جواب آیا تو اب آپ فکر میں پڑ گئی کہ مجھے اس وقت تو عورتوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور میری سہیلیاں مجھے یہ جواب دے چکی ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی۔ آپ نے ان 4 عورتوں کو دیکھ کر پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، تو آپ ڈر گئیں اور کہنے لگی کون ہو تم؟ یہ روایت روضۃ الشہداء میں لکھی ہوئی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اہل بیت پہ روایت پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو میں کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو دیکھنا ہے جا کے پڑھے۔ اصل میں اہل بیت کی فضیلت ایسی شان سے آئی ہے کہ جلدی سے لوگوں کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا، لیکن اگر عشق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت چھوٹی، اس سے بڑی بول، یہ بہت چھوٹی ہے، اس سے بڑی بول، اس لیے کہ نبی کے گھر والوں کی فضیلت بھی کوئی بیان ہو سکتی ہے، نبی کے گھر والوں کی شان بھی کوئی بیان ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا روایتوں پہ، یہ تو گڑی ہوئی روایتیں ہیں۔ روضۃ الشہداء کے مصنف ملا معین الدین وائز نے اس روایت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں نے 4 عورتوں کو دیکھا اور وہ میری پہچان کی نہیں تھی، میں دیکھ کر ڈر گئی، تو میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو ایک نے کہا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ ہوں، میں سارہ ہوں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی۔ دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور تیسری نے کہا کہ میں عیسیٰ کی امی اور عمران کی بیٹی مریم ہوں، اور چوتھی نے کہا میں کلثوم ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ ہم آج چاروں اس لیے آئی ہیں کہ مکے کی عورتوں نے تیری مدد کے لیے انکار کر دیا ہے، تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ آج تیرے گھر اس کی ولادت ہونے والی ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم آج تیری خدمت کے لیے آئے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
یہ سیاہ ستہ میں سے ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا, امی جان اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج حاضری دوں اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروا لوں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کہ میں گیا اور مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی, اور پھر میں بھی نفل پڑھتا رہا, حضور بھی نفل پڑھتے رہے, حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا, بات چیت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. پھر عشاء کی نماز میں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں ادا کی. پھر جب عشاء ہو گئی تو اللہ کے حبیب اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ادب سے. میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضور کو کچھ کہوں. حضور علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر فرمایا, کیا میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی, جی یا رسول اللہ, قربان جائیں, پیچھے کون چل رہا ہے حضور جانتے ہیں, میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے. آقا نے السلام نے میں حذیفہ کہا, جی یا رسول اللہ. اب یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے حذیفہ کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہوگا, اسی لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ بھئی حذیفہ ہے. اب بیٹھا ہوا چلیے دیکھ لیا تھا, اندر کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے جو چل رہا ہے وہ حذیفہ ہے. جی یا رسول اللہ. ارے کیا حاجت ہے تیری, کیا حاجت لے کے آیا ہے؟ جا, اللہ تیری مغفرت کرے, تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. دعا کروانے آئے تھے, ابھی دعا بھی نہیں کہا. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو آقا فرماتے جا, اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. اور حذیفہ سن, آج زمین پر ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ آج سے یہ پہلے فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی دنیا میں نہیں آئے گا. یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آج آیا ہے. اور وہ کیوں آیا ہے حذیفہ تجھے معلوم ہے؟ وہ یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. وہ یہ پیغام لے کر کے آیا ہے. یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے.